آج کی ملاقات میں پیش ہے منشی پریم چند کی کہانی بیوہ کا ایثار کا دوسرا حصہ۔ مندرجہ بالا واقعے کے بعد 2 سال گزر گئے۔ اس عرصے میں میرا کام چل نکلا۔ اندرجیت سنگھ کے ہاں میرا آنا جانا کم ہو گیا کیونکہ مریضوں سے فرصت کم ملنے لگی۔ شہر میں انفلوئنزا کا خوب زور شور تھا، موت کا بازار گرم ہو رہا تھا، مجھے کھانے پینے تک کی فرصت نہ ملتی تھی۔ میں ایک مریض کو دیکھ کر آیا تھا، ایک اور بھلا مانس کھڑا میرا انتظار کر رہا تھا۔ جو ہی میں نے گاڑی سے پاؤں نیچے رکھا وہ مجھ سے بولا، ڈاکٹر صاحب میں آپ کو لے جانے کے لیے بہت دیر سے بیٹھا ہوں، مہربانی کر کے فوراً میرے ساتھ چلیے، ذرا چل کر میری ماں کو دیکھ لیجئے۔ میں الٹے پاؤں واپس چلا۔ گاڑی کے پائیدان پر پاؤں رکھا ہی تھا کہ اندرجیت کا نوکر گھبرایا ہوا آیا اور بولا، بابو جی ہمارے بابو کی طبیعت خراب ہے، بخار چڑھ آیا ہے، بدن میں درد سے معلوم ہو گیا کہ انفلوئنزا کا حملہ ہے۔ پہلے تو میرے دل میں آیا کہ اس بھلے مانس سے کہہ دوں کہ کسی دوسرے ڈاکٹر کو لے جائے، میں نہیں جا سکتا، مگر پھر یہ سوچ کر کہ یہ غریب بھی مصیبت کا مارا ہے، معلوم نہیں کتنی دیر سے میرا انتظار کر رہا ہے، ایسی حالت میں اسے مایوس پھیرنا مناسب نہیں۔ چنانچہ میں نے اندرجیت سنگھ کے ملازم سے کہا، اچھا ابھی چلتا ہوں، ایک جگہ ہو لوں، تم بھی گاڑی کے پیچھے بیٹھ جاؤ۔ میں اس شریف آدمی کے گھر گیا، اس کی ماں کو دیکھ کر نسخہ لکھا اور وہاں سے سیدھا اندرجیت کے ہاں پہنچا۔ مجھے دیکھتے ہی چندرکلا رونے لگی۔ میں نے کہا، رونے کی کون بات ہے، آج کل موسم خراب ہے، مگر کوئی فکر نہیں، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ یہ کہہ کر میں اس کمرے میں گیا جہاں اندرجیت پڑے تھے۔ اندرجیت پلنگ پر پڑے تڑپ رہے تھے، مارے درد کے ان کا برا حال تھا۔ میں نے انہیں پکارا، اندرجیت، اندرجیت۔ انہوں نے ذرا چونکتے ہوئے انداز سے آنکھیں کھولیں اور میری طرف دیکھا۔ میں نے پوچھا، کیا حال ہے؟ اندرجیت کراہتے ہوئے بولے، بڑا درد ہے۔ میں نے کہا، گھبراؤ نہیں، درد جاتا رہے گا۔ میں نے تھرمامیٹر لگایا، بخار 103 درجے تھا۔ چھاتی کی بھی جانچ کی، اس وقت تک پھیپھڑے درست حالت میں تھے۔ میں نے چندرکلا سے پوچھا، کھانسی تو نہیں ہے؟ چندرکلا، کھانسی ہے مگر بہت نہیں، پیاس بہت ہے۔ میں، پانی انہیں مت دینا، صرف برف کا ٹکڑا دینا۔ میں نے اسی لمحے نسخہ لکھا اور نوکر کو اپنے دواخانے بھیج دیا۔ نسخے پر اشد ضروری لکھ دیا تھا۔ چنانچہ 10 ہی منٹ میں نوکر دوا لے کر آ گیا۔ میں نے اپنے ہاتھ سے ایک معتاد دوا پلا دی۔ ایک دوا مالش کے لیے بھی منگوائی تھی، اس کی مالش کی ترکیب بتا دی اور دیگر ضروری باتیں بھی سمجھا دیں۔ اس کے بعد چلنے کے لیے اٹھ کھڑا ہوا۔ چلتے وقت میں نے چندرکلا سے کہا، جو باتیں میں نے سمجھائی ہیں ان کا دھیان رکھنا، گھبرانے کی کوئی بات نہیں، اچھے ہو جائیں گے، کھانا کھا کر میں پھر آؤں گا۔ میں وہاں سے سیدھا گھر آیا، کچھ کھا پی چکا تو اندرجیت سنگھ کے بیمار ہونے کا حال ماں اور بہن کو سنایا۔ ان دونوں کو بھی فکر ہوئی۔ میں نے اپنی بہن سے کہا، اچھا ہو اگر تم وہاں چلی جاؤ، چندرکلا اکیلی ہے اور گھبرا رہی ہے، ایسے وقت میں تسلی تشفی دینے والا کوئی شخص ضرور ہونا چاہیے۔ بہن اسی لمحہ جانے کے لیے تیار ہو گئی۔ اس کے وہاں چلے جانے پر میں دواخانے چلا آیا۔ دوستو، یہ تھا منشی پریم چند کی کہانی بیوہ کا ایثار کا دوسرا حصہ۔ کہانی کا یہ حصہ کیسا لگا کمنٹ باکس میں لکھ کر مجھے ضرور بتائیے۔ اگر آپ نے اس سے پہلے والا حصہ نہیں سنا ہے تو وہ بھی سن لیجئے، اسی چینل پر موجود ہے۔ اور اس کہانی کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے۔ اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر لیجئے، بیل آئیکن پریس کر لیجئے اور بیل آئیکن پریس کرنے کے بعد آل کا آپشن لیجئے تاکہ آپ کو ہمارے سارے ویڈیوز کی انفارمیشن ترنت مل جایا کرے۔ میں ہوں معین شمسی، سلام ہندوستان۔